ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء. اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ سے ویسے حیا کیا کرو جیسے حیا کا حق ہے. صحابہ نے عرض کی انا لنستحی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں جو تم سمجھے ہو. اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے جو بھی مشمولات ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کی جو سراؤنڈنگز دائیں بائیں چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو. وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اس بات کو یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے، ہڈیوں نے وہ سیدھا ہونا ہے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس نے یہ کام کر لیے اس نے واقعتاً اللہ سے ویسے حیا کیا جیسے حیا کا حق ہے. یہ حدیث مبارکہ ایک عظیم حدیث ہے. اس پہ ہمیں سوچنا ہے، رکنا ہے، غور کرنا ہے، تدبر سے کام لینا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آتے رہے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو حیا کی تعلیم دی. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نہ صرف یہ کہ حیا کی تعلیم دی بلکہ اپنی قوم کو یہ بھی بتایا اگر تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر دنیا کا جو کام چاہو تم کر لو. حیا انسان کی فطرت میں، آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو تب تمام لوگوں کے سامنے کبھی قضائے حاجت نہیں کرے گا. یہ اس کی فطرت میں چھپا ہوا حیا ہے. آپ میں سے کوئی شخص بھی سب کے سامنے اپنا لباس نہیں اتارے گا. یہ اس کے اندر چھپا ہوا فطری حیا ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے. بلکہ دین اسلام کا کلچر، دین اسلام کی ثقافت، دین اسلام کا تمدن، دین اسلام کا اخلاق، دین اسلام کی پہچان اور تمام تہذیبوں کے اندر اس کو ممتاز کرنے والی چیز
اللہ کے پیغمبر کی سچی زبان کے مطابق وہ حیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، ہر دین کی ایک امتیازی صفت ہوتی ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، دین اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی خوبیاں انسان کو ملی ہیں، سخاوت، بہادری، جرأت، شجاعت، حق گوئی، بے باکی، صداقت، امانت، دیانت، اعلیٰ اخلاق، ملنساری، تواضع، عاجزی، انکساری، تمام کی تمام خوبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین خوبی کا نام حیا ہے۔ حیا دل کی زندگی ہے، حیا ہی انسانیت ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا نہیں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو گوشت پوشت کا ٹکڑا تو وہ ہے، شکل میں انسان ہے، اور اس کے اندر کی انسانیت کے سمجھ لیجیے کہ جنازے اٹھ چکے ہیں۔ امام جنید بغدادی رحمہ اللہ حیا کی ایک اہم ترین قسم جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اس کی بڑی خوبصورت تعریف کرتے ہیں اللہ کا حیا۔ فرماتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ رؤیت النعم، رؤیت الآلاء ورؤیت التقصیر۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے آنکھیں دیں، پلکیں دیں، بھویں دیں، سر دیا، دماغ، سوچ کی نعمت، عقل کی عظیم نعمت دی، زبان، قوت گویائی، ہونٹ، گال اور رخسار، ہاتھ، انگلیاں، ان کے پورے، زمین، آسمان، والدین، کھیت کھلیان، پوری کائنات میں اللہ کی بکھری ہوئی نعمتیں دیکھ کر جب انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر دوسری طرف سے ان نعمتوں کا انسان حق کیا ادا کر رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کی جناب میں بڑی کوتاہیاں کر رہا ہوں۔ نعمتیں دیکھ کر جو انسان کے اندر کوتاہی کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ حضرت اسود ابن یزید رحمہ اللہ تعالی مرض الموت میں اللہ کے پاس جانے کی تیاریوں میں ہے، آخری وقت ہے، بہت گھبرائے ہوئے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں جناب اسود آپ اللہ کے نیک اور صالح بندے، اور موت سے اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی کہ آپ مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ جناب اسود وقت کے امام، وقت کے عالم، وقت کے صالح، نیک اور متقی انسان کہتے ہیں کہ میں گھبراؤں نہیں تو کیا کروں، مجھے شرم آتی ہے کہ اپنی کوتاہیوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، یہ ساری کوتاہیاں اپنے دامن میں لے کے اللہ کے پاس کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے اور اس انداز میں سمجھاتے تھے، اگر انسان کسی انسان کے حق میں کوتاہی کرے، مجھ سے باپ کے حق میں کوتاہی ہو گئی، آپ سے ماں کے حق میں کوتاہی ہو گئی،
کسی سے بڑے بھائی، قریبی جگری دوست کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو بے شک باپ معاف بھی کر دے، ماں معاف بھی کر دے، دوست معاف بھی کر دے، استاد اور بڑا معاف بھی کر دے، بندہ جب اس کوتاہی کو یاد کرتا ہے تو اس کے سامنے جاتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی حج کرنے گئے ہیں، میدان عرفات میں ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کے ترانے اور یہ خوبصورت زمزمیں ان کی زبان پہ جاری ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، یوں رونا بلبلانا شروع کر دیتے ہیں جیسے ایک وہ دکھڑی ماں روتی ہے جس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہو یا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ لوگ حیران ہوتے ہیں امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں وا سوءتا وا سوءتا وا سوءتا، اے اللہ میرا کیا بنے گا اگر تو معاف کر بھی دے تو فضیل ابن عیاض اپنی کوتاہیوں کے ساتھ تجھ سے ملاقات کس چہرے کے ساتھ کرے گا؟ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ویسے شرم کرو جیسے اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اللہ کا حیا ہے، اللہ سے شرم کرنا ہے، دل میں اللہ کی عزت، دل میں اللہ کا مقام ہے، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 درجے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تو میرے پاس ہے، وہ تو میرے قریب ہے، وہ تو میرے سامنے ہے، وہ اس کا مشاہدہ جیسے کر رہا ہو اور اللہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ مزید فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کسی کے پاس ملازم ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ آپ نے مزدوری کرنی ہے اور اس میں 10-8 گھنٹے کی مزدوری شام کے وقت آپ کے ہاتھ میں تھما دینی ہے، جب وہ سامنے نہ ہو تو پھر بھی آپ کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مالک جس نے آپ کو مزدور رکھا ہے اور 1 دن کی مزدوری دینی ہے، اگر وہ آپ کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر تو آپ لازماً ہی کام کرتے ہیں کہ یار وہ دیکھ رہا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، سر پہ کھڑا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اس مالک کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے جس نے 1 دن کی مزدوری دینی ہے اور وہ ہمارے جیسا انسان ہے، نہ اس کے پاس کوئی بڑی طاقت، نہ اس کے پاس کوئی دینے کے لیے بڑے خزانے، نہ اس کے پاس کوئی بڑے اختیارات، نہ اس کے پاس کوئی اتنی عظمت، تو اس انسان کا معاملہ کیا ہے جس کا تعلق اس رب کے ساتھ ہے جس سے بڑے خزانے بھی کسی کے پاس نہیں ہیں اور جس کے پاس طاقت بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ ہمیشہ حیا اس وقت کم ہوتا ہے جب انسان میں یہ ایمان کم ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ایمان نہیں رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر حیا ختم ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور حیا کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
الایمان بضع و سبعون او ستون شعبہ، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں. اعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی شاخ کلمہ طیبہ ہے، اور ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. امام خطابی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایمان حیا کی ایسی شاخ ہے، اگر یہ اللہ سے حیا انسان سیکھ لے تو حقوق اللہ پورے ہو جاتے ہیں، اور بندوں سے حیا کرنا انسان سیکھ لے تو حقوق العباد پورے ہو جاتے ہیں. اس لیے 70 شاخوں میں سے اللہ کے نبی نے سب سے اونچی شاخ ایمان اور کلمہ طیبہ کا تذکرہ کیا، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا تذکرہ کیا، اور درمیان والی شاخ حیا کا تذکرہ کیا کہ اس سے باقی ساری شاخیں پھوٹتی ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، حیا چلا جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے تو حیا رخصت ہو جاتا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. چپکے چپکے باتیں کرو یا اونچی اونچی، وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں وہ خود نہیں دیکھتا، جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں وہ نہیں سنتا، جس نے تمہیں نگرانی کے اختیارات دیے ہیں وہ خود کوئی نگرانی نہیں کرتا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ وہ سب بھی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ سب بھی جانتا ہے جو زمینوں میں ہے. جب خفیہ خفیہ 3 بندے آپس میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے چھپ کے، تو چوتھا وہ ان میں ہوتا ہے. اور جب 4 بندے میٹنگ کرتے ہیں تو 5واں وہ ان میں ہوتا ہے. اور جب 5 لوگ میٹنگ کرتے ہیں تو 6واں وہ ان میں ہوتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر ایک دن آئے گا جب ان کی ساری میٹنگز اور باتوں کی رویداد اللہ خود ان کو بتا دے گا. حیا کی بنیاد اس پہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن اور قلب و احساس میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کا ایک مقام ہے، اللہ کی ایک عزت ہے، اللہ کی ایک شان ہے، اللہ کا ایک وقار ہے، اللہ کا جلال ہے، اللہ کی کبریائی ہے،
اللہ کی بڑائی ہے، وہ سب جانتا بھی ہے، وہ سب دیکھتا بھی ہے، جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچا رہا ہے، جو سمندر کے پانیوں میں مچھلیوں کو پال رہا ہے، جو ماؤں کے رحموں میں میری اور آپ کی پرورش کرتا رہا ہے، جو زمین کی تہوں میں مخلوقات کی ربوبیت کر رہا ہے، جو آسمان کے فرشتوں کو اپنی مرضی کے مطابق احکام دے رہا ہے، جو اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر رہا ہے، جو چاند تاروں کے نظام کو چلا رہا ہے، جو پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہی نہیں؟ وہ ہمیں پہچانتا نہیں، وہ ہمیں جانتا نہیں، ہماری ہر حرکت کو دیکھتا نہیں۔ ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو یوں سمجھایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دیجیے یقین کر لو اس بات پہ کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو اس سے سامنا ہو کر رہے گا۔ اس پر تو سب کو یقین ہے، لیکن ویسا یقین جیسے اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس بات پہ یقین کر لو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، اور اس کے بعد تمہیں اس ہستی کی طرف واپس لوٹایا جائے گا جو تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے آئے ہو۔ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی امت کو مخاطب کیا کہ جس طرح تم اپنے خاندان کے کسی بڑے انسان کا حیا کرتے ہو، باپ کا حیا کرتے ہو، دادا کا حیا کرتے ہو، بڑے کا حیا کرتے ہو، کم از کم ایسے تو اللہ کا حیا کرو، ایسے تو اللہ سے شرمایا کرو۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں انسانوں سے شکوہ کیا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سب کی عزت کرتے ہو بس ایک اللہ کی عزت ہی نہیں کرتے ہو۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ امام احمد کے پاس ایک شاعر آیا اور اس نے یہ شعر پڑھے۔ ان شعر کے اندر وہ کہنے لگا، اذا ما قال لی ربی، اس وقت کیا منظر ہوگا جب میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا اور میرا رب مجھ سے کہے گا امستحییت تعصینی، کیا تجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے مجھ سے حیا نہیں آیا تھا؟ لوگ تجھے دیکھتے تھے تو تو ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کے خوف سے، کسی کی محبت سے، گناہ سے بچتا تھا اور ان سے چھپتا تھا، اور مجھ سے تو چھپتا ہی نہیں تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے جب یہ شعر سنے، مجلس سے اٹھے، اپنے گھر چلے گئے اور اس شعر کو مسلسل دہراتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ اذا ما قال لي ربي يوما
امستحییت تعصینی، اے احمد، اے حنبل کے بیٹے، کہ تجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ ہوئی تھی؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ سے شرم کرو، اللہ کا حیا کرو جیسے اس کے حیا کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا وہ مطلب نہیں جو تم معمولی سا سمجھے ہو۔ اللہ سے شرم یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کیا جوامع الکلم، کیا عظیم کلمات ہیں۔ کہا اپنے سر کی حفاظت کرو، سر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ سر میں کیا ہے؟ یادداشت ہے۔ سر میں کیا ہے؟ چہرہ اور سر، یہ پورے کا پورا ہمارا ایک وجود بنتا ہے۔ آنکھیں ہیں، سر کے ساتھ کیا اٹیچ ہے؟ کان ہیں، سر کے ساتھ کیا اٹیچ ہے؟ آپ کی زبان ہے۔ گویا آپ نے اس چھوٹے سے جملے میں اپنی امت کو یہ سمجھایا ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی اور سر کے اندر جو مشمولات، جو سر کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ سے شرم کیا کرو۔ آنکھوں میں حیا پیدا کرو، زبان میں حیا پیدا کرو، کانوں میں حیا پیدا کرو، اپنے دماغ اور سوچوں اور یادوں میں، اپنی میموری اور یادداشت میں، اپنے خیالات کی دنیا میں حیا پیدا کرو۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر میں حیا پیدا کرو، اور سر کے اندر جو ملی جلی اس سے چیزیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ سے حیا پیدا کرو۔ آنکھوں میں حیا ہے۔ بعض دفعہ کسی شخصیت کا اتنا حیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ کے نبی کا میرے دل میں ایسا مقام تھا کہ میں آنکھیں بھر کے ٹکٹکی باندھ کے کبھی آپ کو جی بھر کے مکمل دیکھ بھی نہیں سکا۔ ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہوئے حیا سے آتا تھا۔ آپ کا مقام ایسا تھا۔ کبھی ہمارے معاشرے کی روایت ہوتی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارا بھی شاید سب بھائیوں کا ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ان کا مقام، ان کا جلال، ان کی عظمت، ان کا روب سامنے جا کے ایسے طاری ہوتا تھا کہ یہ نہیں ممکن تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹکٹکی باندھ کے ان کی طرف دیکھ سکیں۔ آنکھوں میں بھی حیا ہوتا ہے، بڑوں کا حیا، سفید داڑھی والوں کا حیا، اللہ کے نیک بندوں کا حیا، علماء کا حیا، فرشتوں کا حیا، انبیاء و رسول کا حیا، اور سب سے بڑھ کے آنکھوں میں اللہ سے حیا۔ اللہ سے انسان کو شرم آئے کہ جس اللہ نے مجھے آنکھیں دیں، دیکھنے کے لیے 1,30,00,000 ریسپٹرز دیے، اس اللہ نے مجھے کہا ہے اپنی نگاہوں کو پست رکھنا، اور جب میں پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کی عزتوں کو داغوں گا اور اللہ میری آنکھوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں آنکھیں اس لیے دی تھی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والے مردوں سے کہتے نگاہیں کچھ پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی، اور ان کو کہہ دیں، اس پہ یقین رکھو کہ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو سب لمحوں کی خبر ہوتی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے بھی کہتے اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، بناؤ سنگھار کو، فیشن کو، میک اپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ پھر وضاحت فرمائی ان تحفظ الرأس وما وعى، سر کو استعمال کرتے ہوئے اور سر کے متعلقات، سر کے دائیں بائیں کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے، آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے، کانوں کو استعمال کرتے ہوئے، زبان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے حیا کیا کرو۔ گویا اس جامع لفظ سے پتہ چلتا ہے حیا آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، حیا سوچوں میں بھی ہوتا ہے، حیا کانوں میں بھی ہوتا ہے، حیا زبان کے بولوں میں ہوتا ہے، لفظوں سے چھلکتا ہے، دکھائی دیتا ہے حیا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح سے آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ پردے والی جگہ سب کے سامنے کھولیں، آپ کو حیا محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح پردے والی جگہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان سے ایسے ننگے الفاظ استعمال کرنا جس سے قباحت، جس سے شناعت اور جس سے گندگی کی بدبو سی آتی ہو، بے حیائی کی بدبو آتی ہو، حیا کا تقاضا ہے کہ زبان پہ وہ الفاظ بھی نہ لائے جائیں، ایسی چیزوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، محفلوں میں ان کو موضوع سخن نہ بنایا جائے، مجلسوں میں، چیٹنگز میں، باتوں میں ان کو اس طرح اوپن ڈسکس نہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں صحابہ کی ایسے تربیت کی، پوچھا تم میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو رات گزارتے ہوں صبح اس کا تذکرہ کرتے ہوں؟ کوئی ایسی عورتیں تو نہیں جو اپنے خامدوں کے ساتھ جو رات گزارتی ہوں صبح اپنی سہیلیوں میں تذکرہ کرتی ہوں؟ صحابہ خاموش، مردوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا۔ ایک شرم و حیا کی پیکر خاتون نے کہا انہم لیفعلون وانہن لیفعلن، اے اللہ کے پیارے نبی کوئی شک نہیں ہے، کچھ مرد بھی ایسے کرتے ہیں، کچھ عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر کچھ مرد ایسے کرتے ہیں اور کچھ عورتیں ایسے کرتی ہیں کہ رات کی پردے کی چیزوں کا تذکرہ جو کہ حلال ہیں، جائز ہیں، تعلقات کا تذکرہ صبح مجلسوں میں کرتے ہیں، تو ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک شیطان مرد ایک شیطان عورت کے ساتھ کسی چوک چوراہے میں سب کے سامنے تعلق قائم کر رہا ہو۔ شیطان کے لفظ آپ نے استعمال کیے۔ جس طرح جانور چوکوں چراہوں میں تعلق قائم کرتے ہیں، انسان کے اندر حیا کی صفت ہے، وہ جانور نہیں ہے، وہ ایسی چیزوں سے احتیاط کرتا ہے، گریز کرتا ہے، شرم کھاتا ہے۔ اسی طرح کامل حیا والا انسان مجلسوں میں ایسی چیزوں کے تذکرے اور زبان پہ لانے سے بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو آپ نے اس بندے کو بدترین انسان قرار دیا جو راتوں کی امانتیں اور راتوں کے راز صبح کو فاش کرتا ہے۔ بدترین ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان۔ ان من اشر الناس منزلہ، اللہ کے ہاں بدترین لوگوں میں سے وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے کے لوگوں کے سامنے تذکرے کرتا ہے۔ یہ تو وہ تذکرے ہیں جو جائز اور حلال تعلق کے جائز نہیں۔ 21ویں صدی کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم وہ تذکرے کرتے ہو جو تعلق ہی حرام ہے، جو تعلق ہی حرام ہے، جو ہے ہی نافرمانی کا کام۔ غیر محرم کسی کی بیٹی سے تعلق اور آشنائی اور دوستی کا تعلق ایک ناجائز تعلق، ان کے تذکرے کرنا اور ان کے چرچے کرنا اور ان کو پھول پیش کرنا اور ان کو کارڈ پیش کرنا اور ان کے حوالے سے پوسٹیں لگانا اور ان کے حوالے سے چیٹنگ کرنا، یہ تو ایسا بدترین جرم ہوتا ہے
کہ جو بندہ شرم و حیا سے اتنا خالی ہو چکا ہو، نہ صرف یہ کہ بے شرمی کے کام کرتا ہو بلکہ اپنی بے شرمی بے حیائی کے چرچے اور تذکرے بھی کرتا ہو، سب انسانوں کو اللہ معاف کر دیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس کو المجاہرون کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ ایک ہوتا ہے برائی کر کے شرما جانا، برائی کر کے ندامت محسوس کرنا، برائی کر کے شرمندگی محسوس کرنا، اور یہ برائی اور بے حیائی کے کام اور بے حیائی کے تعلق قائم کر کے اس پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرون، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو اللہ معاف نہیں کریں گے جو برائی کر کے اس کا علانیہ فخر یا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو دور جاہلیت کے لوگ ایسے کرتے تھے، دور جاہلی کے شعراء اور دور جاہلی کے پوئٹ اور اس دور کی پوئٹری میں یہ بے حیائی ہوتی تھی۔ آپ اس کو ماڈرنزم سمجھتے ہیں، یہی تو جہالت کی باتیں اللہ کے پیغمبر ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، بہت عظیم حدیث ہے یہ۔ آپ نے فرمایا اللہ سے شرم کھاؤ جیسے شرم کرنے کا حق ہے، پھر وضاحت کی شرم کرنے کا حق کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی اور سر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت، زبان کے بولوں کی حفاظت، کان سے بے حیائی اور اس طرح کی چیزوں کے سننے کی حفاظت۔ پھر آپ نے فرمایا ان تحفظ البطن وما حوى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے جو دائیں بائیں چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ پیٹ کے دائیں بائیں کیا ہے؟ پیٹ کے اندر دل ہے، دل کے اندر محبتیں بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں۔ یہاں سوچ سمجھ کے محبت لاؤ، سوچ سمجھ کے نفرت لاؤ۔ پیٹ کے دائیں بائیں کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ انسان کی نسل کے ارتقاء کے لیے اللہ رب العزت نے جو اعضاء رکھے ہیں، جن کا نام لیتے ہوئے انسان شرم محسوس کرتا ہے، وہ پردے والی جگہ ہیں۔ انسان کی ٹانگیں ہیں، انسان کے قدم ہیں جن سے انسان چلتا ہے۔ فرمایا اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ارد گرد جو دائیں بائیں چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اپنی موت کو یاد کرو اور اپنی اس پورے جسم کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو۔ ایک دن آنا ہے جب یہ ساری چمڑی ادھر جانی ہے، ہڈیوں نے بوسیدہ ہو جانا ہے، اعضاء اکڑ جانے ہیں، آنکھیں پھٹ جانی ہیں اور مٹی میں ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ کیا کمال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، فداہ ابی و امی، حیا کے سارے تذکرے اور حیا کے سارے مفاہیم کھول کے سامنے رکھ دیے۔ موت کو یاد کرو اور موت کے بعد اپنے جسم کے بوسیدہ ہونے کو یاد کرو۔ جو یہ کر لے گا اس نے اللہ کا حیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو حیا کی صفت عنایت فرمائے، حیا کی خوبی عطا فرمائے۔ جو اللہ سے حیا کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو عذاب دیتے ہوئے اللہ اس سے حیا کرتا ہے کہ یہ حیا والا بندہ ہے، یہ شرم والا بندہ ہے۔ میری اور آپ کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، عزتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔